صاحب یہ عنوان اقبال اور عشق رسول بہت اہم عنوان ہے اور اس پر بہت کچھ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے، لیکن اصل موضوع پر آنے سے پہلے بطور تمہید یہ بیان کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ محبت رسول کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعی محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور اس سلسلے کی حدیثیں بھی بہت ہیں، تاریخ کے واقعات بھی بہت ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں بن سکتا، جب تک کہ میری محبت تمہاری ہر محبت پر غالب نہ آ جائے، تمہارے اپنی جان سے جو انسان کی محبت ہوتی ہے اس پر غالب نہ آ جائے، مال کی محبت پر غالب نہ آ جائے، اولاد کی محبت پر غالب نہ آ جائے، عزیز و اقارب کی محبت پر غالب نہ آ جائے، تو اگر محبت رسول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی نہیں ہے۔ اگر محبت رسول ناقص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی ناقص ہے۔ آج ہم سب اقبال اور عشق رسول کے عنوان پر اس موضوع پر کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دیکھا تو اسلام کی پوری تاریخ اس عشق نبوی کے سوا ہے کیا؟ پوری تاریخ۔ عشق دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک تو اس کا زبان سے اظہار، دوسرے عشق وہ ہوتا ہے جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ پوری تاریخ میں جو نقوش مینار کی طرح سے روشن نظر آتے ہیں ہماری تاریخ میں، وہ عشق نبوی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے صحیح البخاری ہے۔ یہ امام بخاری کہ دوسرے تمام محدثین، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابو داؤد، یہ سارے لوگوں کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو قلم بند کریں، اس کی تنقیح کریں، اس کی تحقیق کریں، اور یہ تمام سیرت نگار جو پوری تاریخ میں گزرے ہیں، حضرت جریر، ابن کثیر اور قاضی شفا، قاضی ایاز، جن میں سے بعض لوگوں نے کتابیں سیرت پر 30 جلدوں میں لکھی ہیں، اس دور سے لے کر کے آج تک جو سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اردو زبان میں، فارسی زبان میں، انگریزی زبان میں، یورپ کی دوسری تمام زبانوں میں، آخر یہ سیرت نگاروں کو یہ فخر کس چیز کا ہے کہ ہمارا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں کی فہرست میں لکھ لیا جائے؟
انہوں نے اپنی زندگیاں کس چیز پر خرچ کی ہیں کہ حضور کی ولادت باسعادت کب ہوئی، آپ کی زندگی کیسے گزری، آپ کن لوگوں سے ملے، کون لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے، آپ کے دن کیسے گزرتے تھے، آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھیں، صبح سے شام تک آپ کا مشغلہ کیا تھا، آپ کہاں کہاں گئے، کون کون سے وفود آپ سے ملنے کے لیے آئے. ان تمام جزیات کو پورے طور پر لکھ دینے، مدون کر دینے کے لیے یہ تمام سیرت نگاری ہے. اس کے پیچھے عشق نبوی کے سوا اور کون سا جذبات ہے؟ یہ تو حدیث، سیرت اور پھر قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے قدیم زمانے سے لے کر کے آج تک جن لوگوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں اور ہر زبان میں لکھی ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا. کیا ماحصل ہے اس کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کی تشریح، اس کی تفسیر، کہ سب کے سب عشق رسول کے مختلف رنگ، مختلف آہنگ ہیں. اچھا، یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات حدیث کی، سیرت کی، قرآن کی. اچھا، پھر یہ جو صحابہ اکرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین آخر کس شمع کے پروانے ہیں؟ سب کی زندگیوں کا مقصد اور ماحصل کیا ہے؟ یہ کہ اپنی زندگیاں قربان کر دیں آپ کے لیے، آپ کے لائے ہوئے دین کے لیے، آپ کے پھیلائے ہوئے دین کے لیے. یہ جو مجاہدین ہیں، مجاہدین کو چھوڑیے، یہ جتنے حکمراں اور بادشاہ ہیں، بنو عباس کے زمانے سے لے کر کے اور اس سے پہلے سے لے کر کے ہارون رشید اور مامون رشید سے لے کر کے عمر ابن عبدالعزیز، اور اس کے بعد ہر ملک کے جو فرما رواں ہیں، شاہ جہاں اور اورنگزیب، عالمگیر اور ترکی کے جتنے سلاطین گزرے ہیں، یہاں تک کہ نظام حیدرآباد، ان کو کس چیز پر فخر ہے کہ اپنی زندگی آپ کے اوپر نثار کرتے. کس کے لیے روتے تھے اور کس کے لیے تڑپتے تھے؟ تو یہ سب پوری اسلامی تاریخ حقیقت میں عشق نبوی کی تاریخ ہے. آج وہ تمام شخصیات جن پر ہم فخر کرتے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں اور جن کی عظمت سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کے پروانے تھے سب. تو کسی نے عمل کے ذریعے، کسی نے قول کے ذریعے، کسی نے نعتیہ شاعری کے ذریعے اپنے عشق کا اظہار کیا. ہمارے تمام شعراء میں اور عہد جدید کی تمام شخصیات میں اقبال کا نام عشق رسول کے اعتبار سے بہت منفرد اور بہت ممتاز ہے. اچھا، ہم نے جو ابھی آپ کے سامنے محدثین کا تذکرہ کیا، مفسرین کا تذکرہ کیا، سیرت نگاروں کا تذکرہ کیا، یہ جو تاریخ میں سینکڑوں کی تعداد میں روحانی مربی اور جو مرشد گزرے ہیں، جنید بغدادی، خواجہ عبد القادر جیلانی اور نظام الدین اولیاء اور صابل کلیری اور مجدد الفسانی، سینکڑوں کی تعداد میں، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں انسان ہیں جو ان کے عقیدت مند ہیں. یہ سب کے سب ان کو اگر آرزو ہے تو اس کی کہ آپ کی قدم بوسی کریں، اپنی زندگیوں کو آپ پر نثار کر دیں اور نچھاور کر دیں. اور پھر عشق نبوی کی تاریخ میں عہد حاضر میں ایک نمایاں نام
علامہ اقبال کا ہے۔ در حقیقت اسی محبت رسول نے، اسی عشق رسول نے، اسی سوز و ساز نے اقبال کو اقبال بنایا ہے۔ علامہ اقبال کی بائیوگرافی لکھنے والے تذکرہ کرتے ہیں ان اساتذہ کا جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، تذکرہ کرتے ہیں ان کالجز کا، ان تعلیمی اداروں کا جہاں انہوں نے پڑھا اور جہاں سے انہوں نے ڈگری لی، لاہور میں اور جرمنی میں، برطانیہ میں۔ حقیقت میں اقبال جس ادارے نے بنایا ہے وہ کوئی دوسرا ادارہ ہے، وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس نے اس ادارے میں تعلیم پائی اور جس نے اس ادارے میں تربیت حاصل کی اور اس کی نشو و نما ہوئی، وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ اس ادارے سے جو لوگ پڑھ کر کے تعلیم حاصل کر کے اور تربیت حاصل کر کے نکلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جب وہ کتاب لکھتے ہیں تو ان کی کتابیں یونیورسٹیز میں اور تعلیمی اداروں میں داخل کی جاتی ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ پر لوگ مضامین لکھتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں۔ ان کی ایک ایک کتاب پر پورا مکتبہ، پوری لائبریری تیار ہوتی ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس سے تاریخ میں بڑے بڑے مصلحین، بڑے بڑے مجددین، بڑے بڑے عالی دماغ لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور اقبال نے اسی ادارے میں تربیت حاصل کی تھی جس کی وجہ سے اقبال بنے۔ یہ جو ادارہ ہے وہ کوئی خارجی ادارہ نہیں ہے، پتھر اور مٹی کا بنا ہوا ادارہ نہیں ہے، بلکہ وہ سوز و ساز کا، عشق و محبت کا ادارہ ہے۔ اور جتنے لوگوں نے تاریخ میں اپنی عظمت کے نشان قائم کیے ہیں وہ سب اسی ادارے سے، اسی مدرسے سے، اسی تعلیم گاہ سے اور تربیت گاہ سے بن کر کے نکلے ہیں۔ یہاں سے جو پڑھ کر کے نکلتا ہے وہ جب کتاب لکھتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی شرح لکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جو جہاں تاریخ نہیں پڑھی جاتی بلکہ جہاں تاریخ سازی ہوتی ہے، جہاں پڑھ کر کے لوگ انقلاب لاتے ہیں اور تاریخ بناتے ہیں۔ یہ مدرسہ، یہ تعلیم گاہ در حقیقت عشق و محبت کی، سوز و ساز کی، درد و داغ کی تعلیم گاہ۔ اب پوری تاریخ میں جتنی بلند شخصیتیں، جتنے روشن مینار نظر آتے ہیں، وہ سب کے سب اسی سوز و ساز، اسی درد و محبت، اسی اخلاص کے پیدا کردہ ہیں۔ اور یہ محبت و اخلاص وہ چیز ہے جب کسی انسان میں داخل ہو جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، تو وہ انسان صاحب کمال بنتا ہے۔ جب وہ پانی اور مٹی میں سرایت کر جاتی ہے تو اس سے وہ عمارتیں وجود میں آتی جن کو کبھی لوگ فراموش نہیں کرتے۔ اس سے مسجد قرطبہ وجود میں آتی ہے، اس سے قصر زہرہ وجود میں آتا ہے، اس سے تاج محل وجود میں آتا ہے۔ تو اصل چیز جو انسان کو باکمال بناتی ہے، جو اس کو عبقری بناتی ہے، جو اس کو زندہ جاوید بناتی ہے، وہ یہ ادارے نہیں ہیں جہاں سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں بٹتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں۔ اقبال کو اقبال اسی داخلی مدرسے نے بنایا، اسی داخلی ادارے نے بنایا، اور اس داخلی ادارے کی سب سے اہم چیز، سب سے کلیدی اور بنیادی چیز جو ہے وہ سوز محبت ہے۔ اسی سوز محبت نے اقبال کو اقبال بنایا ہے۔ اگر یہ سوز محبت نہ ہوتا، یہ داخلی مدرسہ نہ ہوتا تو اقبال نہیں بنتے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ بہت بڑے بیرسٹر بن جاتے، بہت بڑے پروفیسر بن جاتے، تاریخ داں بن جاتے، ایک اچھے شاعر بن جاتے۔ لیکن وہ شاعری جو انقلاب لاتی ہے،
جو دلوں کی دھڑکن بن جاتی ہے، جو پوری لوگوں کے دلوں کو زیر و زبر کر دیتی ہے، یہ وہ شاعری نہیں ہو سکتی جب تک کہ سوز محبت نہ ہو۔ اور یہی عشق رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت اور اس پر ایمان اور یقین کا کرشمہ تھا کہ اقبال پوری ملت کو جگانے والے اور بیدار کرنے والے بنے۔ دیکھیے، خالی فکر کی رفعت اور بلندی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ تو غالب کے یہاں بھی ہے۔ فکر کے بلندی کے اعتبار سے غالب کا مقام کچھ کم نہیں، بہت اونچا مقام ہے، لیکن اس فکر کی بلندی کا حاصل کیا رہا ہے اقبال غالب کے یہاں؟ عدم یقین اور تشکیک۔ مجھ کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اقبال کے ہاں بالکل نہیں، ان کے ہاں تو اصل یقینی سب کچھ ہے، نقطۂ پرکار حق مرد مسلمہ کا یقین، اور یہ عالم تمام فہم و طلسم و مجاز۔ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ بنی نوع انسان اور اس پوری انسانیت کی ترقی اور کامیابی کی ضمانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی میں۔ وہ کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ ان کی زندگی پوری عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہے، اور آخر میں تو ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا، جب مدینے کا تذکرہ آتا، تو بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ اپنے کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے اور مدینے کا نام سن کر کے۔ یہی محبت، یہی بے قراری، یہی بے تابی ہے جس کی وجہ سے اقبال کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خیال آتا ہے تو گویا آپ ان کے ہاں ایک شاعری ابلنے لگتی ہے، نعتیہ شاعری جوش میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حب نبی، یہ عشق رسول ہی ایسی چیز ہے جو زمانے کے فتنوں سے انسان کی پورے طریقے سے حفاظت کر سکتی ہے۔ بہت عرصے تک یورپ میں رہے اقبال، دانش فرنگ سے انہوں نے پورا فیض بھی حاصل کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو یہ خاک مدینہ و نجف کی جو محبت ہے، یہی انسان کے لیے حصار کا کام دیتی ہے، یہی انسان کے لیے سپر کا کام دیتی ہے، یہی انسان کو تمام فتنوں سے بچاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی اس کی تاکید ہے، احادیث میں بھی اس کی تاکید ہے، اور اسلامی تاریخ میں جتنے علماء گزرے ہیں، جتنے صوفیہ گزرے ہیں، جتنے اہل دل گزرے ہیں، ان کی تمام کوششوں کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس دل کے اندر حب رسول کو جاگزیں کر دیا جائے۔ اقبال کے نزدیک یورپ کی تعلیم، دانش حاضر، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک عذاب ہے، کہتے ہیں کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ تو جن کے یہاں یہ ایمان نہیں ہوتا ہے، یقین کی گرمی نہیں ہوتی ہے، عشق رسول کی حرارت نہیں ہوتی ہے، تو پھر ان کو کوئی طوفان میں بہنے اور پھنسنے سے روک نہیں سکتا۔
اور وہ کہتے ہیں کہ عشق رسول کی وجہ سے انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جس پر پورا عالم اور پورے ستارے اور سیارے اس پر رش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عجب کیا اگر مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں کہ بر فتراک صاحب دولت بستم سر خدرا. ہم نے آپ کی زلفوں میں اپنے کو اسیر کر لیا ہے، اپنے آپ کو آپ کے غلامی میں ڈال دیا ہے، اس لیے مہو پرویں اگر ہمارے نخچیر اگر ہمارے گرفتار ہو جائیں تو اس میں حیرت و تعجب کی کوئی بات نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. مسلم کے دل کے اندر مقام مصطفیٰ ہے اور میری جو آبرو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وابستہ ہے. بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسرا زیر پائے امتش. آپ کا حال یہ تھا کہ ایک بوریے پر آپ آرام کرتے تھے، اس بوریے کی اور چٹائی کا نشان آپ کے پیٹھ پر پڑ جایا کرتا تھا. کیوں؟ تاکہ کسرا کا تاج اس امت کے پاؤں کے نیچے آ جائے. در شبستان ہرا خلوت گزید قوم و آئین حکومت آفرید. کہتے ہیں کہ ہرا کے شبستان میں غار میں آپ خلوت گزید ہوئے، خلوت اختیار کی اور پھر قوم و آئین حکومت کو آپ نے اس کی تخلیق کی، اس کو پیدا کیا. ماند شبہ چشم او محروم نوم تاب تخت خسروی خوابیدہ قوم. کہتے ہیں کہ آپ کی جو راتیں تھیں وہ عبادتوں میں اس طرح سے گزرتی تھیں کہ آپ نیند سے محروم ہوتے تھے تاکہ ان کی قوم جو ہے تخت خسروی پہ جا کر کے سو. ہستی مسلم تجلی گاہ او. ایک مسلمان کی زندگی اور اس کا وجود اس کی تجلی گاہ ہے. تو رہا بالد زگرد راہ او. اس کے راستے کی گرد سے طور پرورش پاتے ہیں. محبت رسول کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اقبال اس سے خوف کھاتے تھے، اس سے لرزتے تھے کہ ان کے نام اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نظر نہ پڑ جائے. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں، مکن رسوا حضور خواجہ مارا، مکن رسوا حضور خواجہ مارا، حساب من ز چشمے او نہا گیر. کہتے ہیں کہ اگر ہمارا حساب لینا ہی ہے تو حضور خواجہ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کیا جائے اور میرے حساب کو، میرے اعمال نامے کو آپ سے پوشیدہ رکھا جائے. یہ ہے یقین، یہ ہے حب رسول جس کے بغیر زندگی میں سوز، زندگی میں درد، زندگی میں کوئی خاص بات نہیں پیدا ہوتی ہے. میں یقین سے ضمیر حیات ہے پرسوز. اور پھر یہ عشق محبت، یہ سوز و ساز، اس کا آپ کو اقبال کو خود بھی اندازہ تھا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مجو ازمن کلام عارفانہ، مجو ازمن کلام عارفانہ کہ من دارم سرشتے عاشقانہ. عارفانہ کلام اور تصوف کی باتیں ہمارے یہاں نہ ڈھونڈو، اس لیے کہ میں تو ایک عاشقانہ سرشت رکھتا ہوں. عشق اور محبت میری سرشت کے اندر داخل ہے، اور وہ عشق ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر اس دنیا کی، کائنات کی کوئی حقیقت نہیں، اس انسان کی کوئی حقیقت نہیں. اگر انسان کے اندر وہ سوز و ساز، محبت کو، عشق کو اگر نکال دیا جائے
تو پھر یہ ایک مردہ ڈھانچہ ہے، چلتا پھرتا جسم ہے جس کے اندر کوئی روح موجود نہیں ہے۔ یہ عشق و محبت اگر قوموں کے اندر سے ختم ہو جائے تو ان کی حیثیت گائے اور بکری کے گلے سے زیادہ نہیں ہے۔ اشعار کے اندر سے اس کی روح نکل جائے تو وہ پھر ایک مقفع قسم کا شعر ہے جو روح سے خالی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، وہ شمع جس کی شمع، وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا۔ اور وہ لوگوں کو اس عشق رسول کی راہ پر لانے، اس جذبے کو ہر دل کے اندر پیدا کرنے، ہر دل کی دھڑکن بنا دینے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا سا میرے حال کو دیکھو، ہمارا خاندان تو برہمنوں کا خاندان رہا ہے، غیر مسلموں کا خاندان رہا ہے، مجھے دیکھو کافر ہندو ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر صلاۃ و درود، دل میں صلاۃ و درود۔ اور کہتے ہیں کہ اگر زندہ رہنا ہے اور زندگی کے اندر کوئی معنویت پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دل بسلمائے عرب باعث سپرد، تا دمت صبح حجاز شام کرد۔ کہتے ہیں کہ وہ سلمائے عرب، وہ محبوب حقیقی، وہ محبوب جو عرب کی دنیا میں آیا، اس کو اپنا دل دے دو، دل بسلمائے عرب باعث سپرد، تاکہ تمہاری شام صبح حجاز سے دمکنے لگے، چمکنے لگے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہست دین مصطفیٰ دین حیات، شرح تفسیر آئین حیات۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی حقیقت میں دین حیات ہے، اور اسی کی شرح و تفسیر آئین حیات ہے، نہ اس کے سوا کوئی قانون ہے، نہ اس کے سوا کوئی شریعت ہے، نہ اس کے سوا کوئی طریقہ زندگی ہے، نہ کوئی نظام زندگی ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اسی دین سے، اسی شریعت سے وابستہ کر دینا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ پیکرے ماں آفرید، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، و زر رسالت در تنیما جادمید۔ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خاکی وجود اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو جان چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دین ہے۔ از رسالت در جہاں تکوین ماں، از رسالت دین ماں آئین ماں، رسالت ہی سے اس جہان کی تکوین ہوئی ہے، یہی رسالت ہمارا دین ہے، ہمارا آئین ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دین فطرت از نبی آموختیں، یہ جو دین ہے وہ دین فطرت ہے، وہ کوئی مصنوعی دین نہیں ہے، اس کے اندر کوئی انحراف نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ دین فطرت ہم نے پیغمبر سے حاصل کیا ہے۔ در رہے حق مشعلے افروختیں، اور حق کے راستے میں ہم نے ایک مشعل روشن کی ہے اس دین کے ذریعے۔ پس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر، لا نبی بادی ز احسان تست، پردے ناموس دین مصطفیٰ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ رسالت کا آپ پر خاتمہ ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ پوری انسانیت پر اقبال کہتے ہیں کہ بہت بڑا احسان ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر رسالت کا خاتمہ نہ ہوا ہوتا، یہ باب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے بند نہیں کر دیا جاتا، تو ہر تھوڑے دن پر ایک شخص کھڑا ہوتا اور کہتا کہ میں پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ اور
اگر وہ پیغمبر سچ مچ کا پیغمبر ہوتا اور کوئی انکار کر دیتا تو پھر وہ کافر اور مشرک، اور اگر وہ جھوٹا پیغمبر ہے تو اس پر ایمان لانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت اور نقصان میں ڈالنا ہے۔ ہر تھوڑے دن پر ایک انسان کے لیے ایک آزمائش ہوتی، کیا کریں ہم؟ سچا پیغمبر ہے کہ جھوٹا پیغمبر، اس کا پتہ کیسے چلایا جائے؟ کتنی مشکل پیش آتی ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر تھوڑے دن کے بعد، ہر صدی میں ایک دو آدمی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ہم پیغمبر ہیں، جیسے غلام محمد قادیانی کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ ہم پیغمبر ہیں۔ یہ ختم رسالت، ختم نبوت اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اسی احسان کی طرف علامہ اقبال نے توجہ دلائی ہے، اور اقبال اپنی زندگی میں اپنے خاکی وجود کے ساتھ مدینہ طیبہ تو حاضر نہ ہو سکے، آخر میں کچھ ارادہ کیا اور اس میں کچھ رکاوٹیں پیش آ گئیں، پھر اگلے سال کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا۔ آپ نے تصور میں وہ راہ، اس راہ پر چلے مدینے کی، وہ راہ جو مدینے کی طرف جاتی ہے، اور کیا کہا انہوں نے؟ بہیں پیری رہے یثرب گرفتم، بہیں پیری رہے یثرب گرفتم، نواخاں سرور عاشقان۔ میں یثرب کے راستے پہ جا رہا ہوں اور نواخاں ہوں، سرور عاشقانہ سے میری زبان سے نغمہ نکل رہا ہے۔ اور اقبال اس عشق رسول میں ڈوب کر، محبت رسول میں ڈوب کر کے کہتے ہیں، خاک یثرب از دو عالم خوشترست، خاک یثرب از دو عالم خوشترست، اے خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ یثرب کی خاک دو عالم سے زیادہ بہتر ہے، وہ خاک ہر چیز سے، ہر پورے جہان سے، سارے جہان سے بہتر ہے۔ اے خنک شہرے، اے وہ خنک آب و ہوا جس شہر کی ہے اور جہاں دلبر کا قیام ہے، اے خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عشق رسول، یہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترک چیز ہے، جو مابہل اشتراک چیز ہے، جس نے ہم دونوں کو جوڑ رکھا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ چنانچہ کہتے ہیں، بیائے ہم نفس باہم بنا لیم، آؤ کہ ہم مل کر کے روئیں۔ منوہو کشتہ شان جمالیم، ہم اور تم دونوں اسی شان جمال کے کشتہ ہیں۔ دو حرف بر مراد دل بگویم، بپائے خواجہ چشمہ را بمالیم۔ دل سے محبت کی، دل کی کوئی دو حرف نکالیں اس محبت کا اور اپنی آنکھوں کو اس خواجہ کے پاؤں پر جا کر کے ملیں۔ دو حرف بر مراد دل بگویم، بپائے خواجہ چشمہ را بمالیم۔ اور کہتے ہیں کہ یہی عشق رسول، یہی محبت رسول، یہی فداکاری کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہے اور ہونا چاہیے۔ مسلمان فقیر کچکلا ہے، مسلمان کون ہے؟ وہ ایک فقیر اور کچکلا ہے۔ رمید سینہ او سوز آئے، یہ محبت کا سوز، محبت کا ساز اس کے دل سے نکلتا ہے اور اٹھتا ہے دھوئیں کی طرح۔ دلش نالد چرا نالد نداند، وہ روتا ہے، کیوں روتا ہے وہ خود نہیں جانتا۔ دلش نالد چرا نالد نداند، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے سارے جہاں کے ادب کا مطالعہ کیا ہے،
فارسی زبان کی جو شاعری ہے، جو نعت ہے، ہم نے وہ سب پڑھا ہے۔ فارسی ادبیات کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ کہتے ہیں گہے شعر عراقی را بخانم، کبھی ہم نے عراقی کے اشعار پڑھے۔ گہے جامی زند آتش بجانم، کبھی جامی کی آگ کو ہم نے اپنے سینے پر مارا۔ ادبیات فارسی کا مطالعہ کیا۔ پھر کہتے ہیں ندانم گرچہ آہنگ عرب را، ہمیں آہنگ عرب سے واقفیت نہیں ہے۔ شریک نغمہائے ساربانم، لیکن وہ ساربان جو نغمہ عربی زبان میں محبت رسول میں ڈوب کر کے گا رہا ہے، نہ جانتے ہوئے بھی ہم اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اور یہی عشق رسول ہے جس سے اقبال کی زندگی لبریز ہے، معمور ہے، پورے طور پر ڈوبی ہوئی ہے۔ سر سے پاؤں تک اقبال عشق رسول میں ڈوبے ہوئے رہے، اور یہاں تک کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور دنیا سے جانے لگے تو یہ کہہ کے گئے کہ سرور رفت باز آئد نہ آئد، نسیم از حجاز آئد نہ آئد، سرآمد روزگار فقیرے دیگر دانائے راز آئد نہ آئد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تھا کہ آپ کی نوعیت کس طرح کی ہوگی، آپ کو خود اندازہ ہے۔ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر بہرحال ماہ ربیع الاول اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ایسی محفل جس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، اس پہ ہمیں آج مولانا کو سننے کا موقع ملا۔ ایک اعلان یہ ہے کہ احمد علی صاحب کیوریٹر سالار جنگ میوزیم کے حال ہی میں ان کی ایک تصنیف ریلیز ہوئی ہے، حرمین شریفین تعلقات ہند اور دکنی رباتیں۔ انہوں نے میرے کہنے پہ یہاں پر کچھ جلدیں بھجوائی ہیں، اور وہ جلدیں ہیں، اس کا ہدیہ 100 روپیے ہے۔ اگر آپ کو ہونا ہے تو یہاں سے لیتے جائیں۔ آپ کو اگلے ہفتے کا پروگرام مل چکا ہے، جو بلیٹن اگلے ہفتے کا پروگرام آپ کو مل چکا ہے۔ سرسری طور پر میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں، اگر نہ ملا ہو تو لے لیں آپ، اور دوسروں تک پہنچائیں، اس محفل کے سفیر بنیں۔ یہ بھی ایک تبلیغ ہے، اور آپ جب دعوت شرکت دیتے ہیں تو عبادت کی محفل میں شرکت کی دعوت ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن بعض ہوگا حافظ محمد رشاد الدین صاحب کا، اور 25 فروری کو بعد اثر میلاد کی تاریخ کے عنوان سے پروفیسر سید جہانگیر صاحب اسی مقام پر تاریخ اسلام کی 542ویں نشست کو مخاطب کریں گے۔ یہ بھی بہت ہی جانے پہچانے، آپ کے یہاں پر بھی انہوں نے سید جہانگیر صاحب نے خطاب کیا ہے، اس سے ضرور استفادہ کیجیے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جو ہے، خیر وہ تو ربیع الاخر کی 2 تاریخ ہوگی، لیکن میلاد کی تاریخ کے عنوان سے ہے، اس وجہ سے آپ استفادہ کریں۔ اور پھر اتوار کے دن
درس قرآن پاک و ترجمہ و تفسیر جناب محمد رفیع الدین فاروقی صاحب مرکزی ہال میں اتوار کے دن سورہ مائدہ کی آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کریں گے۔ اس کے بعد ایک آج کل کے حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم عنوان ہے، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس عنوان سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، یا تو عزیز اقارب میں یا اڑوس پڑوس میں، دوست احباب میں، اور وہ ہے 27 فروری کو حافظ و مفتی محمد قاسم صدیقی تفسیر صاحب جامعہ نظامیہ کے پروفیسر ہیں۔ وہ نان شریعت انفارمیشن سروس کی 434ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے نان نفقہ شرعی ذمہ داریاں۔ تو اب آپ کو اندازہ ہے کہ ایک عرصے تک شاید ہی شاذ و نادر کی کوئی ایک ایسا واقعہ پیش آتا جہاں پہ میاں بیوی کے اختلافات ہوتے اور بچوں کو چھوڑ کر کمانے والے اس سے بے بہرا ہو جاتے۔ اور آج کل تو یہ حالت ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو فیملی کورٹ جا کے دیکھیے کہ کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ بھی ہیں اس میں، کم آمدنی والے بھی ہیں، بڑی بڑی آمدنی والے بھی ہیں، اور یہ نان نفقے کے کیسز جو ہے وہاں پر چلتے ہیں۔ اور پھر اقبال اور اردو ادب جناب سید مقرب حسینی صاحب سے تو آپ واقف ہیں، وہ بھی سال 6 مہینے میں ایک دفعہ مخاطب کرتے ہیں، ہمیں 3-4 مرتبہ استفادے کا موقع دیے ہیں۔ اور نوجوان آدمی، اقبال کا مطالعہ بہت وسیع ہے ان کا، آپ کے جانے پہچانے اس طرح سے ہیں کہ وہ آل انڈیا ریڈیو کے پروگرامر ہیں جناب سید مقرب حسینی صاحب۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ جی یہ مقرب حسینی صاحب کی تعریف ایک اور وہ بھی ہے کہ غوث خاموشی صاحب جو حیدرآباد کی ایک مشہور شخصیت رہے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ غوث خاموشی صاحب سے میرا رشتہ اس طرح سے ہے کہ وہ پرائمری اسکول میں ہم ساتھ تھے، کلاس میٹس تھے۔ تو یہ ان کا مقرب حسینی صاحب کا پچھلا جو خطاب تھا اس کو کئی اخبارات نے شائع کیا۔ وہ محفل اقبال شناسی کی 656ویں نشست ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں، ورنہ میں مولانا سے دعا کی خواہش کروں گا۔ کریے۔ میں نے بھی پڑھا ہے، غالباً یہ صحیح واقعہ ہے، اور وہ کچھ خطبات مدراس میں بھی اس سے شاید ملتی جلتی چیز کا تذکرہ سید صاحب نے کیا ہے۔ ایسا یاد آتا ہے کہ خطبات مدراس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو یہ صحیح واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ہستی جس کے چاروں طرف پورے امت مسلمہ گردش کرتی رہتی ہے، یہ گویا دین اسلام کی کامیابی، یعنی پوری دنیا کی تاریخ میں ایک نام بھی آپ پیدا نہیں بتا سکیں گے جس کا یہ جو عشق رسول ہے، جس کے ہم نے کچھ مثالیں دیں محدثین کی اور تفسیروں کی، پھر فقہا ایک نہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور پھر ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد، اور ان کی رومن لا کا بہت نام لیا جاتا ہے، لیکن اسلامی فقہ میں جو
تفصیل ہے، جو بسط ہے، جو پھیلاؤ ہے، اس کا عشر اشیر بھی روم اللہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آخر یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے احکام کی تشریح، اس کا استنباط، تو اس کی تو پوری دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی کہ کسی شخصیت کے ساتھ اتنے لوگ وابستہ ہوئے ہوں جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جہتوں کے لوگ، بادشاہوں سے لے کر کے فقیروں تک اور صوفیوں تک۔ ہاں 100 وہ جو کتاب ہارٹن مائیکل ہارٹ کی جو کتاب، دیکھیے وہ پیشے کے لحاظ سے تو سائنٹسٹ تھا اور مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھا۔ اگر وہ سائنس کو اگر معیار بناتا تو پہلا نام نیوٹن کا آنا چاہیے تھا، اسی طرح سے کسی بڑے سائنسداں کا آنا چاہیے تھا، اور اگر اپنے مذہب کو معیار بناتا تو پہلا نام تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے بالکل غیر جانبدارانہ اور موروثی مطالعے کے بعد دنیا کی کامیاب ترین ہستیوں کی فہرست میں پہلا نام جو انہوں نے لکھا اور ریکارڈ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 100 آدمی ہیں، 100 گریڈز۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الأمی علی آلہ وآل بیتہ و اصحابہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا جبار یا غفار یا رب انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اننا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم صل على سيدنا